رفاع FM 102.2. جی ہاں، وہ جب دو انجینئر اکٹھے ہو جانے جی تو کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں کچھ اور سوچ رہا تھا، متی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے تھے. یہ وہ ساری کنفیوژن تھی جس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہوئی. اب ایسا کرتے ہیں جی کہ مائکروفون حوالے کرتے ہیں محترم اظہر نیاز صاحب کے، جو آپ کا تعارف کروائیں گے چاچا لبا جی سے، اور پھر آپ گفتگو سماعت فرما سکیں گے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ گفتگو نہ صرف آپ سن سکیں گے بلکہ رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ بھی سکیں گے. تو مائکروفون محترم اظہر نیاز صاحب کے سپرد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2. اور میرے ذمے کتنا مشکل کام لگا دیا کہ میں چاچے لبے کا تعارف کراؤں، جو کہ آپ اپنی تعارف ہوا بہار کی ہے. یہ بہار ہے، یہ بہار ہے، بہار کہہ رہے جی. لیکن مجھے بہار اچھا لگتا ہے. میرے بہاری بہت دوست ہیں نا. میں بھی بہاری تو نہیں سمجھ مجھے بھی بہاری نہیں سمجھ لے. میں نے کہا یار آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. توبہ جی، میں کہاں اس قابل اظہر صاحب آپ کا حسن نظر ہے. بارہ سب سے پہلے جی آپ لوگوں کو ہماری طرف سے سلام. اچھا، میں کہ عید مبارک، عید میلاد النبی. عید بالکل جی، عید مبارک آپ سب کو جناب. یہ تو بڑی خوشیوں کا ہے نا جی، مہینہ ربیع الاول کا. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایک نذرانہ عقیدت ہماری، لیکن وہ کیا ہم وہ کہتے ہیں کتنے من کو جا نغمہ کو جا، فارسی ہے کیا پنجابی ہے کیا، کتنے میرے لیے کتنے تیری سنا گستاخ کیا، کتنے جا اڑیاں. ہاں جی، بعض لوگ لڑیاں کہتے ہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے. چلو کوئی نہیں. ہاں جی، ایک ہی گل. تو وہی میاں محمد بخش صاحب کا ہے جی کلام تھوڑا سا کیا آپ کی اجازت سے. سر ارشاد. واہ کریم امت دا والی، واہ کریم امت دا والی، میں فات کر دا جبرائیل جے جس چا کر تے نبیاں دا سر کر دا. او محبوب حبیب ربانہ، او محبوب حبیب ربانہ، حامی روز حشر دا، آپ یتیم یتیماتائی ہاتھ سرے تے تر دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جے لکھواری عطر گلابوں، جے لکھواری عطر گلابوں، تو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اپنا اظہر صاحب ایک نذرانہ عقیدت تھا ہماری طرف سے. خیر ہم وہ حق ادا تو نہیں کر سکتے کبھی بھی، جو کچھ ہمارے لیے وہ کر گئے ہیں اور جس طرح مطلب کہ، لیکن آج کل کے دور میں جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، جو چیزیں، ان چیزوں کا خدشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو پہلی امتیں کر چکی ہیں، یعنی بنی اسرائیل والے بھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، میرے سمیت. پہلی بات تو یہ کہ ہم بھی ہمارے سمیت سب کو ہدایت دے. خوشی کا منانے کا تو ہے، لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں، بے شک وہ کریں، سب کچھ کریں. لیکن ایک بات اظہر صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف میں سب کی بات نہیں کرتا، جہاں پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے باوجود کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا. اچھا، بعض اوقات یہ تھا کہ جب اذان ہو رہی ہے نا، تمہارا کوئی دوست اذان ہو رہی ہے چپ کر جاؤ. میں کہا اذان ہونے کا مطلب چپ کر جاؤ بھی ہے تو نال اٹھ کے نماز پڑھو. نماز سب سے بڑا ادب تو یہ ہے، نماز کا اذان کا ادب یہ ہے کہ بھئی آپ اٹھ کے تو نماز پڑھنے جاؤ. مطلب یہ بلایا جا رہا ہے آپ کو نماز کے لیے. ہاں بالکل بالکل. یہ تو اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے احترام سے آدمی سنے اور ساتھ ساتھ دہرائے وہ لفظ سارے جو ہیں، اس کا جواب دیا جائے. کہتے ہیں تو یہاں پر یہ ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے نا اس وقت سارے لگے ہوتے ہیں اپنے اپنے اس میں، اپنے اپنے انداز میں. ہم کسی اس کے بات نہیں کرتے، کوئی اپنا اپنا طریقہ ہے. ہمارے ایک نا انجینئر ہوتے تھے، سوری میں یاد آ گیا، اس کو سلوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کئی بار ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے نا، ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے، تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہو رہا ہے تو اذان ہوئی تو وہ سب سے پہلے وہ بند کرتا تھا کام.
اور وہ کرسچین تھا، واہ واہ، ہے نا. یہ تو دیکھے نا کہ ہاں یہ کمال کا وہ اس میں یہ اہتمام کرتا تھا ہمیشہ کہ جب بھی تو اس نے ساتھ ہی مشین آف، ہے نا جی، اذان کے بعد کام ہوگا، ہے نا. یونس اس کا نام تھا، یونس مسیح. تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ہمارے گھر میں بھی جو میرے آپ فرض کریں چاچی لبی جس کو آپ کہہ لیں، ہاں جی ہاں جی. وہ کئی دفعہ تو پڑھ لیتی ہے، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب نہیں وہ تو مسلمان ہے نا. ہاں، میں تو وہ گل کردا پیا جڑا مسلمان نہیں تے مسلماناں نالوں اچھا کئی واری وہ نا کوئی غلط پڑھ جاندے سی تے کوئی اسلامی کتاب دی چیز ہونی تو وہ بھی اس نے درست کر دیا. نہیں بعض لوگ تو بہت احترام، میں نے وہ کر کے ایڈیٹنگ نا وہ اچھا بڑا عالم دین بن گیا تھا. بالکل یوٹیوب ادھر. اچھا چاچی لبی وہ جناب جب بھی اذان ہو کتوں لبی پتہ نہیں جی، میں تو سوچ رہا کیوں لبی. وہ آج کل تو میں سوچتا ہوں کہ نیندر کی گولی میں بڈھی نو کھوانا 100 میں جانا. تو وہ جب بھی اذان ہونا تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی. اچھی بات ہے، میں یہ اس کو بھی اچھا کہتا ہوں. بعض لڑکیاں بھی ہمارے یہاں خواتین جب دیکھتے ہیں کہیں پہ سر ننگا، ویسے تو سر ننگا ہونا چاہیے، ویسے تو ننگا ہونا چاہیے، لیکن جو ہی اذان ختم ہوتی پھر لا چھڑ دی. اچھا یہ کئی محفلوں میں اس کی ویڈیو بھی آتی کہ جناب جو ہوا نا کوئی بات ہوئی سب نے تلاوت شروع ہوتی ہے ہر فنکشن میں. ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے کہ جو اس کو تلاوت کلام پاک سے فنکشن کا آغاز ہو تو جتنی خواتین بیٹھی ہو سب کی سب دوپٹہ لے رہیں گی، اور جو ہی آمین ہوا نال ہی لال بھائی ایسا جو کرنا ہے جو کر لیا. چلے اتنا بھی احترام کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے بڈھی سے کہا، میں نے کہا یہ تم سر پہ دوپٹہ رکھتے چلو اچھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ رکھو، لیکن اس اذان کا جو سب سے بڑا احترام ہے نا وہی آپ والی بات کہ وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. نماز کے بارے میں دیکھیں جی قرآن میں کم و بیش میرا خیال ہے کچھ 700 بار تاکید یا اس کا ذکر یا اس کے حکم کی کوئی نہ کوئی شکل آئی ہوئی، لیکن ہم لوگ جو ہیں اس میں ہی سب سے ہم لوگوں میں سے میں ایک سے ایسا بھی گفتگو میں نے کی ہے جو یہ قرآن میں کہاں نماز کا ذکر ہے نا. وہ کہتا لفظ نماز دکھا دیں مجھے، اچھا وہ اردو والا کہتا نماز دکھائیں، میں صلاۃ دکھا رہا ہوں، وہ کہتا نہیں مجھے نماز دکھائیں تو میں نماز پڑھوں گا. اس کے لیے لہذا آپ نماز پہ ترجمہ پڑھ لو، نماز ہی لکھا ہو. نہیں انہوں کا علاج ہو رہے گا، اچھا علاج یا ترجمہ تسی جنی بھی بحث کر لو گے نا کہ بھئی یہ نماز تے صلاۃ ایک کوئی شے ہے یار بیچ صلاۃ کہندے یار ہے نا، اور اس کو لیکن نہیں مانیں گے تو پھر ان کا علاج اور ہی ہے نا. وہی بات ہوگی شاید میں پہلے بھی سنائی تھی، یعنی یاد نہیں رہتا کہ ہم لوگ مری سے آ رہے تھے، ہمارے ساتھ فیملی بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو آگے کوئی چھوٹی وہ ہمشیرہ وغیرہ اور بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو پیچھے ایک خان صاحب کوئی بیٹھے ہوئے تھے. بعد مری سے واپسی پر آئے نا تو لوگوں کو وہ الٹیاں شلٹیاں کرتے ہیں کہ تو ایک لڑکا تھا کوئی پٹھان تھا اپنا بھائی ہے وہ بھی، وہ بیٹھا تو وہ کر رہا تھا یہ الٹیاں شلٹیاں کر رہا تھا واپسی پہ. تو آگے ہمشیرہ کہتے ہیں میرا بھی دل بڑا خراب ہو رہا ہے، یہ پیچھے پتہ نہیں کون ہے کوئی الٹیاں کر رہے ہیں. اور میں کہ پٹھان ہے پشتو چکا رہے انہیں سانو کہڑا سمجھ نہ سمجھو الٹیاں نہ سمجھو. تو یہی بات اس صاحب کی ہے پنجابی دل کرتا الٹیاں کرنا. تو میں کہا یہ بھی آپ والی بات ہے، ہمیں تو صلاۃ وہاں پڑھے، ہم کیوں پڑھیں، ہمیں کوئی نماز کا کہے گا. تو ایک اور آیت ہے نا اس کو بھی لوگ بات لے لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اگلی بات نہیں پڑھنی کہ نشے کی حالت میں. وہ یہ تو ایسی اچھا اور بھی بات لوگ کہتے ہیں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، ویسے نشے چلو تو خیر. تو اپنے اپنے مطلب لوگوں نے نکال موم کی ناک اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن بہکا بھی دیتا ہے، بہکا بھی تو ایسے ہی. بالکل بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. قرآن میں جنہوں نے بہکنا ہوتا ہے نا جی وہ قرآن پڑھ کے قرآن سے غلطیاں نکالنے لگتے ہیں، اور کئی میں نے دیکھا قرآن سے غلطیاں نکالنے کے لیے عربی سیکھی مسلمان ہو گئے. ہاں کئی لوگ تو ایسے ہیں جو صرف اس لیے بیٹھ دے کہ ہم غلطیاں نکالیں، ان کا نیت ہی یہ ہوتی ہے. ہاں لیکن ان کا انجام ویسے یہی ہوا، ویسے وہ خود ہی غلط ثابت ہو گئے. ہاں وہ ہو کے مسلمان ہو گئے کئی تو. ہاں قرآن میں تو مطلب کہ بعض ایسے غیر مسلم صحیح بات ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ کہا کہ یہ پورا، حالانکہ اس کو شہری ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم نے بھی یہ کہا کہ اس کو بڑے ایک اس کے اندر موسیقیت پائی جاتی ہے، ایک ریدم پایا جاتا ہے.
اس کا انہوں نے گنا ہوا ہے باقاعدہ کہ وہ 8 کے ہر حصے پر ہوتا چیز ہے. ہر بات ان کا ایک ایک لفظ جو ہے ہاں وہ کہاں کس طرح آنا ہے، کیا معنی ہے، کس سے تعلق ہے، ایک صورت میں اگلی صورت کا ذکر کہاں ہے، پچھلی صورت کہاں ہے. تو یہ تو تبھی تو کہا گیا نا کہ آپ ایک آیت تو بنا کے دکھاؤ. کیا دعویٰ ہے، آج تک دعویٰ ہے، کوئی آج تک پورا نہیں کر دعویٰ ہے. سکتا کوئی. میں بڑا ایک آیت پہ بڑا، میں ان دنوں میں حافظ صاحب ان کو ہے اس کی سمجھ نہیں آئی. یہ صورت غالباً قصص میں ایک آیت آتی ہے، تو میں بڑا ایک دم اس میں جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آیت جو ہے یہاں پہ بات یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور وہ اللہ جو چاہے تو قیامت تک رات کر دے تو کون ہے اس کے سوا جو دن لا سکے. صحیح. کیا تم سنتے نہیں؟ یہ اگلی بات ہے جو غور طلب ہے، کیا تم سنتے نہیں. اس کے بعد اگلی بات پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے الٹ کی ہے کہ اور وہ اگر اللہ چاہے اور وہ قیامت تک دن کر دے تو کون اس کے سوا جو رات لا سکے جس میں تم آرام کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں. اسے میں سوچ میں پڑ گیا جی، میں نے کہا جی پہلے ہی کہہ رہے تم سنتے نہیں، ان کے اندر دیکھتے نہیں. کیا کہیں اور اسی پہ بھی تو غور کرنے. ہو میں پھر ہل کے میں کہ یہ بات کیا ہے، یہاں پہ کہہ رہے لا یسمعون اور وہاں پہ کہہ رہے لا تبصرون، کہ تم سنتے نہیں ہو، پھر کہہ رہے تم دیکھتے نہیں. میں چلا گیا جی کہا مولوی صاحب، میں نے کہا جی مولوی صاحب یہ مجھے ذرا، میں یار رک گیا ہوں، مجھے بتایا. وہ ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے نہیں یہ جو بس ہے آپ ٹھیک ہے جو اس کا مطلب اس کی نشانیاں جی وہ ساری چاہے تو ساری قیامت تک ہاتھ رکھے، وہ دوسری طرف لے گئے، اس کی طرف آئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی مطلب کہ تھوڑی سی کوئی نہ چیز کوئی بات سمجھ میں جو آئی تو وہ یہ تھی کہ جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی رات رکھوں قیامت تک، وہاں کہہ رہے سنتے نہیں تم. تو رات کو بندہ سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. آگے جہاں بات دن کی کہہ رہا ہے تو وہاں دیکھنے والی بات کرتے وہاں دیکھ بھی سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ بات مجھے سمجھ آ گیا کہ یہی اس کا ایک ایک چیز ایسی میں کہتا ہوں کہ غور کرنے والی جو باتیں ہیں نا، ہم لوگ غور کرتے نہیں، حالانکہ وہ دعوت دے رہے، وہ کہہ رہا بار بار کہ بھائی اس کے اوپر غور کریں. ہم لوگ صرف آج جیسے ہمارا یہی موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک مکمل نمونہ اور ایک سمجھ لیں کہ وہ چلتے پھرتے تشریح تھی قرآن کی. جو قرآن نازل ہوا اس کی ایک پوری تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین جو انہوں نے پھر اس کو عمل کر کے دکھایا. لیکن آج کل جو ہے ہم لوگ ہمارے سمیت ہم سب جس طرف جو ہم کر رہے ہیں، جس طرح کی ایک کسی بھی سنت پر ہم عمل کرنے سے گریز ہی کرتے ہیں، تقریباً اس پر طرف جاتے نہیں ہیں. اب ظاہری طور پر ہم کتنے وہ ہیں عاشق ہیں، کتنی محبت ہے، کتنے وہ اپنی جگہ پہ. ہم نہیں کہتے کہ محبت ایک ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک صحابہ کرام کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ آپ وضو فرماتے تھے تو وہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، تو پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو. اچھا ہم جو ہے اس حدیث کو آدھا ہی لیتے ہیں، او جی اتنی پانی نہیں گرنے دیتے تو آگے کیا کہا وہ بھی تو دیکھو. وہ نہیں اگلی بات، اگر تو کوئی شخص، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے کے جو کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. ہمارے گھر میں باہر بلب ایک سارا سال لگا رہتا ہے، رات کو ہم لوگ لگاتے ہیں کہ کوئی آنے جانے والے لوگوں کو آسانی رہے. ایک آدھا اور بھی پیچھے ہے گھر، انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے. ہمارے سامنے والے ہیں اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہیں. آج کل انہوں نے ساری وہ لگائی ہوئی ہیں، چراغاں بھی لگائی ہوئی ہے، لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن یہ صرف ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے بس، اس کے بعد اندھیرا ہے. ویسے نہیں وہ لگائیں گے کبھی بھی. اچھا یہ ہمارے ہاں کچھ جس کو بعض اوقات میں لفظ استعمال کرتا ہوں، کنسیپٹ آف اونرشپ، جی کہ اپنا مطلب وہ گلی کو اپنا سمجھنا. جی ہے نا. وہ نہیں تو اگر وہ ہم مثال کے طور پر ابھی میں آ رہا تھا، میں ادھر باتر میں رہتا ہوں، تو ایک سڑک ہے، کوئی 1 کلومیٹر کی سڑک بنائی گئی، اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس پہ خرچہ ہے جی 8,043 پوائنٹ کچھ، مطلب ہو گیا کہ 80-85 لاکھ روپیہ ہو گیا، جس پر وہ کلومیٹر بھی نہیں ہے، آدھے کلومیٹر کی سڑک ہے. چلیں اس کے جو آگے ہے
وہ وہاں اتنے کھڈے پڑے ہیں. اچھا وہ فوجی فاؤنڈیشن کے بڑے بڑے ٹرالے سیمنٹ کے لے کے وہاں سے گزرتے ہیں اور انہوں نے اس سڑک کا جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے نا. اچھا اس میں فوجیوں کا قصور نہیں، ٹرکوں کا قصور ہے. میں اور شام میں ڈالا آیا ہوگا ہے نا، تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ جو ہے اچھا اس سڑک کو ہم اپنا نہیں سمجھتے. اچھا ادھر سیمنٹ کی فیکٹری ہے فوجی فاؤنڈیشن، ڈیلر بیٹھا، مین ڈیلر بڑا لکھا ہوا جناب چوئی صاحب. اچھا ادھر کئی دکانیں والے ادھر، اگر وہ کوئی بجری کا ایک چھوٹا سا ڈالا اٹھا کے ادھر پھینک دیں، 2 بوریاں سیمنٹ کی ہوں گی اس پہ اوپر کھلار دیں ہے نا، تھوڑی سی کٹائی کر دیں، وہ سڑک بہت تھوڑے سے پیسوں میں ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر وہ ٹھیکیدار کے پاس جائے گی تو 7,000 کروڑ روپیہ لگے گا، لیکن وہ چند ہزار میں وہ سڑک ٹھیک ہو سکتی ہے. زیادہ 5-10 ہزار ہوگا کہ وہ بجری زیادہ خرچہ آ جائے گا. وہ بھی ڈیلر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سیمنٹ والے بھی. ہم اس اچھا گورنمنٹ کرے جی، ہاں جی اسی ٹیکس نہیں دیندے. اچھا ٹیکس نہیں دے رہا ہوتا جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں ٹیکس نہیں دیتے، لیکن ہم نے اس کو اون ہی نہیں کرتے کہ یار یہ درخت جو سڑک پہ لگا ہوا ہے یہ ہمارا ہے نا، اس کو کاٹ لیں، پیڑ لیں، توڑ کے لے جائیں، کچھ بھی ہے. ہمارے گھر کے اندر لگے ہوئے درخت کو کوئی کاٹ کے دکھائے نا، یا میری جیب سے کوئی 10 روپیہ نے کہا ہم دوسروں کے بینک لوٹ کے لے جائیں گے ہے نا، اپنی سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دیں گے، درختوں کو کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے. بالکل. تو ہم جب تک اس ملک کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک مٹھی مٹی کو اپنا نہیں سمجھیں گے، تب تک جو ہے ہم جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. ہاں یہ جو ایک ترانہ بھی یہ دیش ہمارا ہے، ترانوں کے لیے اسے ہم نے بگاڑا. ہاں جی ترانوں کے لیے تو ہم ماسٹر ہیں بھائی. ایسے زبردست ترانے بناتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر نہیں بنا سکا. وہ ایٹم بم بنا کے ترانے نہیں بنا سکا. تو بات یہ ہے کہ یہ خود غرضی ہے. جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے جو کوڑا گھر کا وہ باہر پھینک دیا، اور یہ کہ اچھے خاصی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک بس اس کے لیے تو آپ کا جملہ مجھے بہت پسند آیا کہ جو 10 کروڑ دی گڈی سی تے ٹکے دا بندہ نہیں، ٹکے دا بندہ وچ بیٹھے تے کیلے چھلکے باہر چھوڑ دے، پتہ چل جاندا تیری نسل کی ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے. گڈی پاویں 1.5 کروڑ دی. اچھا پھر کیا کرتے ہیں آج کل، میں یہ پرسوں کی کل کی بات ہے، وہ گلی وہ خاتون صاف کرتی ہے، جھاڑو دے رہی تھی وہ جی، تو میں اس کو کبھی کبھی کچھ کر دیتا ہوں، اس کو میں کبھی جھڑکنے بھی نہیں دیتا اپنے گھر والوں کو کہ یہ صفائی کرے. ہمارے سامنے کچھ خواتین وہ اس کو جھڑک رہی تھی. اچھا وہ یہ لوگ گند ڈالنے والے، وہ صفائی کر رہے ہیں، وہ صفائی کرنے ہم لوگ اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جی کہ یہ جو ہمارے یہاں کہنا جی، اس کو ہم جو صفائی کاری ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں چوڑا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چوڑا ہے. میں کہتا ہوں وہ چوڑا نہیں، گند ڈالنے والے چوڑے. تم چوڑے ہو، تم چوڑے جو گلیوں میں گند پھینکتے ہو، جو کوڑا جا کر کھمبوں کے نیچے سارے جا کر پھینک دیتے ہو، اور پھر چوری چوری کئی چھپ گا کے پھینکتے. میں نے ایک بندے کو باقاعدہ صبح فجر کے وقت جا رہا تھا تو وہ ٹوپی بھی چٹی پہنی ہوئی سفید، نماز بھی، سارے پورے تسبیح بھی ہاتھ میں، ایک آدمی چھاپر پکڑا ہوا ہے. میں کہا پتہ نہیں اس ٹائم کیڑی دکان تو سودا لے کے آ رہے. وہ جا کے جناب انہیں دیکھا ادھر ادھر جا کے، میں یہ سامنے کی بات ہے. اللہ اکبر. آپ یقین کریں یہ مبالغہ نہیں. اس نے وہ نماز پڑھنے بھی جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، اور وہ جا کر اس نے وہ کھمبوں کے ہمارے آگے بڑھیا چوک چھوٹا تھا اس کے جناب چپ کر کے رکھ دیا. میں اس وقت نکل چکا، میں دیکھ چکا تھا. میں کہتا رہا ادھر حاجی صاحب. بلکہ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا نمازی صاحب. نمازی صاحب ہاں وہ کہنے. میں کہا حاجی صاحب ذرا ادھر آئیں جی، یہ آپ کے پیچھے سے آپ آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے. اچھا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پیچھے اور کوئی جگہ اپنے گھر میں اگر ٹوکری میں ڈال دیتے، جو گند اٹھانے والا آتا ہے ایک بندہ، اس کو دے دیتے، آپ ادھر آ کر ڈال رہے ہیں. اور نہیں بس جی وہ کہاں پوچھوں گا. ہاں جی سمجھیں آگے. ہاں جی میں نے اس لیے کہ آگے کوئی بات نہیں تھی. بس وہ اس کے یہ کہ دیکھیں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، مجھے تو مجھ جیسے گناہ گار کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ التقویٰ ہا ہونا. بالکل وہ حضور نے اس طرح اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف جی کہ تقویٰ جو ہے نا یہ ادھر اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے. اب ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو، باقی لوازمات بھی ہو، کام یہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں؟ یونیفارم پورا ہو. ہاں لیکن تقویٰ جو ہے وہ اندر ہوتا ہے. سلطان بہو صاحب نے فرمایا تو اسی نے کہا تھا نا کہ تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو.
چلا کٹیا کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. اب میں صحیح سمجھ گیا. اب باقی اگر کوئی لوگ نہیں سمجھے تو جاگ یہ نیت والی ہے. ہاں جاگ بنا دودھ کڑ دے. ہاں صاحب ذرا جاگ بنا نہیں دہی بھی نہیں بنتا. نہ جی دہی اج کل جڑا ڈبیا دودھ دے تے پاویں کہ نہیں دہی پاؤ جمدے ہی نہیں. جی یہ سہیل انجم صاحب ہیں جی. ہاں جی. انہوں نے لکھا کہ جب اظہر صاحب پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں تو بہت ہی مزہ خراب ہوتا ہے. نہیں دوبالا ہوتا ہے. دوبالا ہوتا ہے. ہاں وہ دوبالا اصل میں بالا لگ گیا نا نال. نہیں اس میں بڑی مہربانی جی. لیکن کبھی آپ اکیلے سنیں نا ان کو چاچے لبے کو تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا. ہم تو پروگرام خراب کرنے آ جاتے ہیں ساتھ ان کے. سہیل انجم صاحب تھے جی. سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. میں بالکل جی نامکمل ہوں اظہر صاحب کے بغیر. یہ میرے استاد بھی ہیں ہمارے. ویسے بیٹر آپ بڈھی نو کہندے یار نامکمل. ہاں نہیں مطلب کہ ہمارے دیکھیں جی ان کے سامنے ہمارے جو بڑے ہیں ہم سے تو بہرحال اس بہانے بڑا وڈے کر دیں. پروگرام آپ پسند کر رہے ہیں یہ آپ کی بڑی محبت ہے. تو باتیں یہی کر رہے تھے کہ جی عملی طور پر تو ہم سارے صفر ہو چکے ہیں. اب یہ بھی ایک حدیث مبارک ہے اصل ہو گئے عملی طور پر عملی ہو گئے. عملی ہو گئے اس واسطے عملی جو دوسرے ہوتے ہیں. جہاز بالکل. وہ کہڑا جہاز سی ایک جو گڈی روکی ٹیکسی تو انہیں پچھلے دروازے بہ کے دوجے نکلے آدھا پھڑ پہ ایڈی تیز نہ چلایا کر. یہ کسی شاعر ادیب کا ہے. ہاں اچھا وہ ساگر صدیقی کا تو نہیں ہے. پتہ نہیں لاہور نہیں تھا وہ جو ہے نا. تو وہ اس نے خود بھی اسی طرح ہوگا نا. ہاں ہواؤں میں جہاز والے میں جب وہ بیٹھا اس نے جو گاڑی موڑ کے کھڑے کر دیا کرنا جی اترو جی ادھر ہی کھڑے ہوئے نا. اچھا لاہوریوں میں اللہ معاف کرے ادھر پنڈی میں بھی ایسا مسائل ہیں. ویسے میرا آپ کو سچا واقعہ بھی سناؤں گا. وہ اس نے بٹھایا اور کہا جی کتنے جانا جی آتے. وہ وہی جگہ تھی جہاں جانا تھا اس نے. وہ تو نشے میں ہوگا. اس نے گھمایا رکشہ کھڑا کہا اترو جی. کہتا آپ پیسے لیکن گڈی اتنی تیز نہ چلایا گا. ہے نا. میں جب پہلی مرتبہ آیا نا جی پاکستان ٹیلی ویژن میں نے جوائن کرنا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ رہنے کی جگہ تھی کوئی بھی کچھ بھی. تو میں نے کہا ریلوے اسٹیشن سے اترا اور میں نے کہا کہ یہاں کسی قریب ہوٹل میں چلا جاتا ہوں رات گزارتا ہوں صبح دیکھوں گا جوائننگ دوں اس کے بعد ہوٹل ڈھونڈنے نکل جاؤں گا کہیں. صحیح. تو پنڈی اسٹیشن پہ میں اترا تو ایک تانگے والا تھا. اچھا. تو تانگے والے سے میں نے کہا یار مجھے کہیں قریب ہوٹل میں پہنچا دو رات گزارنے میں. آپ جو پنڈی اسٹیشن اور یہ اس کو جانتے ہوں گے ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آگے کیا ہوا ہے. اس نے جی مجھے ایک صدر کا چکر لگایا اور ایک جگہ آ کے اتار دیا. پیسے میں نے دے دیے چلا گیا اور ہوٹل ہے جی سامنے. اچھا جب وہ میں رات آئی صبح جب اٹھا میں تو وہ ادھر ہی تھا مطلب ہے نا. یہ سامنے اسٹیشن اور ادھر ہوٹل اور مجھے وہ ایسے ہی کسی چکر دے کے لا کے اس نے دوبارہ اسی جگہ جہاں میں کھڑا تھا اسی جگہ پھر اتار دیا کہ جناب یہ بھی بے ایمانی ہے نا اس کو پتا ہوگا. تو پھر صبح ٹی وی کی گاڑی آئی تو انہوں نے کہا اظہر صاحب جہاں کہاں رہتے ہیں آئے ہم آپ کو کئی نئی جگہ دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے کوئی ڈھونڈ کے دی اور پھر میں جناب میرے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے میں عرفان صدیقی صاحب کا کرایہ دار رہا ہوں. اچھا. عرفان صدیقی صاحب یہ آج کل تو کافی مشہور ہیں. ہاں وہی مشہور والے اسی وجہ سے مشہور ہوئے. اچھا میں کہ سون حلوے والے کہ میں بعد میں ایک صاحب نے کہا جی کہ ان کے پاس بھی جگہ لال کرتی میں ہم دونوں لال کرتی میں رہتے تھے. تو وہ جناب اچھے دن تھے. ہاں چلو بات یہ ہے کہ یہ بھی گزر گئے یہ بھی گزر جائیں گے. آپ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے اصل میں وہ ساری جھوٹ بولتے ہیں نا لوگ بات اپنے فائدے کے لیے ذرا سی فائدے کے لیے جی چلو اللہ معاف کرے. کل ایک حدیث میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنی کہ کتنا کم وقت ہے وہ شخص ہے نا جو دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے دوسرے کی دنیا کرنے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے. بالکل ہے نا. میں نے اس کا آج اسٹیٹس بھی لگایا. میں نے کہا یار یہ بات دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے. ہم جو ہے بعض اوقات اپنے لوگوں مطلب دیکھیں ایک آدمی جو ہے باپ اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیگم کے لیے اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے بھی ہے نا رشتہ داروں کے لیے دوستوں ایسے کام کر گزرتا ہے جو اس کی آخرت خراب کر دیتے ہیں. بالکل تباہ کر دیتے ہیں جی. اب آج کل دیکھیں نا اور اپنا
ابھی میرا خیال میں ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوتا فوتگی کو، ہے نا، تو گھر میں پھر وہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے اس نے اپنی آخرت خراب کی ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ تو یہ بھائی اپنی اپنی فکر، بالکل، اور بہت زیادہ یہ ہاں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ بالکل، آپ یہی ہو رہا ہے آج کل، دیکھیں نا آپ میں معافی چاہتا ہوں، یہ ابھی میں گاڑی آ رہا تھا، پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی، وہاں ایک ہرے رنگ کی پلیٹ کھڑی تھی، لاہور کا نمبر لگا ہوا تھا، اچھا، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا، جی، وہ گاڑی سارا دن ادھر کھڑی رہے گی، اچھا، ہے نا جی، اور پھر شام کو بچے کو لے کر وہ اب گھر چلی جائے گی۔ اور کئی مرتبہ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ گاڑی چل رہی ہے، اے سی لگا کے بندر ڈرائیور اس کا اندر سو رہا ہے، بالکل، تو اپنی آخرت تباہ نہ کرو یار۔ بالکل بالکل ایسا تو ہوتا ہے جی، یہی عمل آج کل ہو رہا ہے کہ اب ماں باپ جو ہیں اس کو اولاد کے لیے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی دنیا میں اب لوگوں کا بھلا کرتے ہوئے اپنی آخرت خراب کر لے؟ تو انہوں نے پھر یہ مثالیں دی جو میں نے ابھی بتائی کہ اپنے بچوں کے لیے، دوسروں کے لیے، یہاں وہ ان کی دنیا ٹھیک اس طرح سے کرتا ہے کرپشن کر کے، جھوٹ بول کر اور دوسروں کا حق مار کر، تو اس آخرت تک۔ ایک یہ بھی تو حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ چلاک ہوشیار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی چلاک ہوشیار تو وہی ہوتا ہے، ہوشیار بندہ تو وہی سمجھتے ہیں کہ جو بندہ تیز رار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب معاملات میں لین دین میں بڑا تیز ہو، کہ نہیں، چلاک ہوشیار جو ہے نا وہ، میں اگر تھوڑا سا غلط اس کو کہہ رہا ہوں تو آپ درست کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ اس میں یہ ہے نا کہ جو بندہ وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا وہ اکٹھے کرتا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرتا ہے، وہ زیادہ تیز ہے، وہ سمجھتا ہے اگلی بات کو بھی سمجھ رہے، اور وہ بندہ بے وقوف ہے جو دنیا کے لیے سب کچھ لگا ہوا ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، مفہوم کچھ اس طرح کا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو بات یہی ہے کہ آج ہم اس ضمن میں ہی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ موقع ایسا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دنیا جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، کہ اگر ہم صرف بالکل جیسے بھی دیکھیں کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو فیس کرتے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ وہ تو بالکل بالکل، کیا ہم ان کو جو کام انہوں نے کیا، دیکھیں وہ ایک شوہر بھی تھے، بے شک، ہے نا جی، وہ بیٹے بھی تھے، وہ سپہ سالار بھی تھے، وہ دوست بھی تھے، بالکل، وہ دشمن بھی تھے، خامد بھی تھے، بیویاں تھیں، تو سارے جو مختلف چیزیں ہیں انہوں نے دشمن دیکھا نا، جو مکہ والوں نے جو ان کے ساتھ کیا تو دشمنی تھی نا ایک، بالکل، لیکن جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا، کیا وہ نقشہ دیکھیں، کیا کہنے، اور جس وقت وہ جا رہے ہیں مکہ سے اور مڑ کے واپس دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ والوں تم نے مجھے رہنے نہیں دیا، مجھے مکہ پسند بہت تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی وہ مطلب دقت میز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس وقت فتح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا تھی وہ کہ جس قصبہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تو کس طرح سجدے کی حالت میں، آج تک دنیا کا کوئی فاتح ایسا دکھا دے تاریخ کہ جس نے فتح کسی چیز کو کیا تو وہ کس طرح وہی وہ داخل ہوئے تو کہتے ہیں ان کی جو ٹھوڑی مبارک تھی وہ ان کے سینے سے لگی جو وہ قصبہ جو اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس سے بالکل جھکے ہوئے تھے، یعنی یہ کوئی نقشہ کوئی دنیا کا دکھا دے ایسا کوئی فاتح، بلکہ ایک تو صحابہ نے کہا کہ آج انتقام کا دن ہے، نہیں آج معاف کرنے کا، تو انہوں نے کہا نہیں آج معاف کرنے کا۔ اور پھر ایک واقعہ بعد میں جب فتح مکہ ہو چکا، سب کو یہ فرما دیا کہ پھر ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے اس کو بھی امان ہے، اور پھر بہت ساروں کو معاف بھی کر دیا، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جن کو اللہ نے نہیں معاف کیا ہوگا۔ تو بالکل اس کے بعد کچھ مال غنیمت جو تھا وہ ایک اور واقعہ ہوا، تو وہ وہاں پہ مکہ والے کے جو اسلام لے آئے تھے ان کو دے دیا، وہاں پہ جو ساتھ آئے تھے جو مدینہ سے ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملا، کم دیا یا کچھ کم دیا جا، بہرحال یہ بات، لیکن یہ چھ مگوئیاں شروع ہو گئی صحابہ کرام میں کہ جی ایک فطری عمل بشری تقاضے ہوتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کچھ کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا یا کم ملا جیسا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی کہ یہ بات لوگ کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہاں پہ ممبر پر جا کے، تو یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کو نہیں یہ دنیا کا مال دیا،
میں نے دنیا کا مال مکے والوں کو دے دیا ہے اور میں خود محمد تمہارے ہاں ساتھ یہ جا اصل میں رہا ہوں۔ انصار کے لوگ جو تھے مدینے کے لوگ وہ یہ کچھ باتیں کر رہے ہاں تھے، تو میں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں، کافی نہیں، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو اس پر صحابہ کرام بہت پھر روئے کہ یہ تو ہمارے ہم سے غلطی ہوئی سے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ ہم لوگ بے شک یہ اپنی جگہ پہ ہم ان کی محبت و عقیدت میں نعت پڑھتے ہیں یا درود شریف میں پڑھنا چاہیے سب سے زیادہ، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جس سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی رستے میں پڑا پتھر ہٹا دیں۔ یہ حدیث مبارک ہے، تم جنت حاصل کر لو چاہے رستے کا ایک پتھر ہٹا کر یا ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کسی کو صدقہ کر کے۔ لیکن ہم لوگ جو عملی طور پر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعض مواقع پر ہم لوگ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ غصے پر قابو پا ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے وہ اس طرح کہ ایک شخص کوئی نوجوان تھا، کوئی وہاں بھی اس وقت کوئی ایسا میلہ ٹھیلا کہیں لگا ہوا تھا، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ہر علاقے میں، تو وہ کہیں خواتین بھی تھیں تو ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ نے اس کے قریب جا کر اس کو پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے بات بدل دی کہ یا رسول اللہ میرا گھوڑا سرکش کر گیا ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے پھر وہاں دعا کی کہ اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے سرکش گھوڑے کو تیرے قابو میں لے آئے۔ کیا کہہ دیں؟ اب یہاں پہ اگر کوئی ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے وہ جا کے پیچھے دیکھ ترداروں پہ لیتا ہوں۔ تردے کی آپ یہ دیکھیں کہ ایک کافر یہودی تھا یا کوئی جو مسجد نبوی میں آیا آ کے وہاں پیشاب کرنے لگا، ہاں جی، اور صحابہ جو تھے وہ اس کو مارنے کو دوڑے، آپ نے ان کو منع کیا کہ پہلے اس کو فارغ ہو لینے دو، کر لینے جو کر اس کے بعد اس کو بلایا کریں یار اب پانی لاؤ اور یہاں سے صفائی کر۔ یہ جو رویہ ہے یہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑی نعت ہے، سب سے بڑی نعت یہ ہے کہ ہم ان کی سنت پہ عمل کریں۔ اگر آپ رستے کا پتھر ہٹا دیتے ہیں، کسی ہمسائے کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے جگہ ایک ہی بات اگر دیکھیں نا، اگر ایک بات تو وہ ہے کہ سچ بولنا، بالکل جی، ہم اگر ایک بات صرف سچ بولنے پہ عمل کر لیں تو ہم نے سمجھے کہ ہم نے ساری سنتوں پہ عمل کرنا۔ جی جی بے شک، بلکہ ایک اور کہ لوگ کہیں کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ سچ بولتا ہو، سچ بولتا، یہ پاکستانی ہے، یہ سچ بولتا ہو۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ یہ جھوٹ بولنا۔ وجہ کیا ہے نا جی کہ ہم نے اور سارے مسائل کو ہم نے لڑنے مرنے کو تیار ہیں اسلام کے اوپر، لیکن جو انہوں نے کہا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال وہی ہے کہ ابا جی گھر میں بیمار ہوں، 2-3 بیٹے ہوں، ایک بیٹا جو ہے وہ خالی ابا جی میرے ابا جی میرے ابا جی ابا جی ابا جی کرتا رہے ہر روز ہے، تو دوسرا جو ہے وہ ابا جی کہیں گے بیٹا میری لتاں کوٹ دے یا میرے کوئی چیز پانی دے دے، انہیں ابا جی میں انہیں آیا، وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ وہ ہر گھر میں ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے، ایک بیٹھا ہے وہ میرے ابا جی کیا بات ہے جی میرے ابا جی میرے ابا جی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون جو بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے۔ اور ایک آخر میں ابھی ہم باتیں والدین کے حقوق کی بھی شروع میں کر رہے تھے، تو اس بارے میں بھی آج دیکھیں آج کے دور میں کتنا یہ ہم لوگ جو ہے نا رویہ ہمارا ماں باپ کے بارے میں کیسا ہے، اس بارے میں کتنی قرآن میں بھی کیا آپ ارشاد فرما رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے اپنے اس کے ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر کیا، وہاں دوسرے درجے پہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ہے جی۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک ہے جو والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن میں تو آتا ہی ہے، اس سے بڑی نص قرآنی تو کوئی ہے ہی نہیں نا، جو بات قرآن میں آ جائے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کسی چیز کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ آ جاتی ہے، یعنی کہ حدیث مبارک بھی اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر رسول پر ایک قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرا رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ کیا معاملہ، وہ صرف آمین کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل نے میرے سامنے یہ دعا کی، یہ کہا کہ جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کے بغیر کسی عذر کے روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے قدم رکھا تو یہ ارشاد فرمایا جس پر
میرا نام آیا اور اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا وہ بھی ہلاک ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ آمین۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ یہ تینوں کو کس طرح درجہ بدرجہ اہمیت دی گئی ہے۔ دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر بد دعا کون دے رہا ہے؟ جبریل، جو سب فرشتوں اور کے آمین سردار۔ کون کہہ رہا ہے؟ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ جو سب نبیوں کے سردار ہیں، سبحان بعد اللہ۔ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان کی ہے۔ اب یہ مہر لگی ہوئی ہے اس پر، اور ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، میں نے اپنے مشاہدے میں بھی ہمارے جانے والوں میں جنہوں نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، روز خبریں آتی ہیں بلکہ اس شخص نے اب دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، تو اس شخص نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ کتنا بڑا ظلم ہے، میرا خیال اس پہ تو آسمان ہی پھٹ جاتا۔ بس اخبارات میں آتی ہیں قتل کر دیا ہے نا، اور پوری ڈیٹیل بتائی ہوتی ہے، یوں کیا پھر یوں کیا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ چند مرلے زمین ہوگی یا چند پیسے ہوں گے یا کوئی غصے سے بولا ہوا جملہ۔ تو میں نے یہ اپنی زندگی میں ان صاحب کو گلی میں رلتے ہوئے پھر دیکھا، یہ سچی بات ہے، یعنی کہ اس طرح کے وہ ان کو ایک وہم کی بیماری پڑ گئی تھی کہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے تھے۔ بہت ہی اپنی کئی سال تک اس اذیت کے بعد پھر اللہ نے ان کی دنیا سے گئے۔ اب یہ چیز ایسی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے ساتھ زیادتی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نقد انتقام لیتا ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، جو لوگ بھی والدین کے ساتھ ایسا اگر کچھ سوچتے بھی ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو غریق رحمت کرے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص ایک بیٹا آیا، جی کہنے لگا جی کماتا میں ہوں اور اس پہ جو ہے نا باپ میرا جو ہے قبضہ کر لیتا ہے نا، کہتا ہے یہ میرا ہے ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اگر 3 مرتبہ بھی کمائے یا اس طرح لبے لباب جو ہے یہ اس کا حق ہے، مال بھی اس کا ان کا ہے، تو بھی ان کا ہے، تو بھی ان کا ہے نا، اور مال بھی ہے، مال بھی ان کا۔ تو یہ ہمارے ہاں ذرا سی کوئی بات ہو جائے، لو جی ابا نے۔ تو سب سے آخر میں ہم یہی بات کریں گے، یہ بات ہم سننے والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ بے شک ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جلوائے جانا